بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تمام حضرات شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے انتہائی قابل قدر اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء اکرام، مشائخ عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے خدام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ اور دین کے تمام شعبوں کے خدام، اور میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں انتہائی مشکور ہوں اس جامعہ کے محتمم ہمارے مخدوم العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقاء کا کہ آج کی اس مبارک مجلس، اس مبارک تقریب، اس مبارک محفل میں مجھ جیسے ایک طالب علم کو بھی اپنی بخشش کے لیے مدعو کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مجلس ہم سب کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعث برکت، بخشش اور مغفرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کا ذریعہ بنائے. مجھے وقت صرف 15 منٹ ملا ہے اور اپنے اکابر اور بالخصوص حضرت خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے، جو میرے سرپرست بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، ان کے سامنے بولنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے. اپنے عزیز طلباء سے ایک دو باتیں عرض کروں گا. عالمگیر اورنگزیب رحمہ اللہ بہت نیک صالح بزرگ بادشاہ تھے. آج کل کے بادشاہوں اور وزیروں کی طرح ان کا مزاج نہیں تھا. جس زمانے اور جس حالات سے ان کا تعلق تھا وہ بیوق، پاک، صاف اور انتہائی اللہ کے محبوب اور دیندار لوگوں کا زمانہ تھا. ان کی سلطنت میں ایک بیروپیہ آیا اور اس بیروپیہ نے آ کے بادشاہ کے دربار میں اپنے فن کا، کرتب کا مظاہرہ کیا. مظاہرہ کرنے کے بعد بادشاہ کو اپنی طرف کرتب کرتے ہوئے متوجہ کیا، ہنسی کی، مذاق کیا، جو اس کو وہ ہنر آتا تھا وہ اس نے کیا. جب وہ فارغ ہوا تو بادشاہ سلامت کو کہتا ہے: بادشاہ، میں نے آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے، کرتب دکھایا ہے، میرا انعام جو بنتا ہے وہ انعام مجھے دے دیجئے. بادشاہ سلامت نے کہا: پیارے، میرے پاس تو قوم کی امانت ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ہے، حشر کا پیسہ ہے، کیونکہ اسلامی سلطنت تھی تو اس میں زکوٰۃ، صدقات اور حشر یہ سارا نظام راج تھا. میرے پاس کرتبوں دکھانے کے لیے آج تجھے، کل تیسرا، پرسوں چوتھا وہ آ جائے گا تو ہر ایک کرتب کے بارے مجھ سے پیسہ لیتا رہے گا، تو میں اللہ کو اور اس قوم کو اس دنیا میں اور کل قیامت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میں امین ہوں، امانت دار ہوں. اس نے بڑی منت سماجت کی، لیکن بادشاہ کے چہرے پر یا دل پر ذرا بھی اس کا اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ تربیت یافتہ علماء کا تھا، وہ تربیت یافتہ صلحاء کا تھا. نیک لوگوں کی تربیت اس نے پائی تھی، نیک لوگوں کی صحبت میں وہ ہمیشہ رہا.
تو اس کے دل پر دنیا کی کوئی کرتب کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی اپنے خزانے کو دنیا کے کرتبوں، دنیا کی عیاشیوں اس پر لوٹانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ امین تھا۔ تو جب بے روپیہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے دینے والا نہیں ہے، تو وہ ایک بات کہہ کے چلا گیا کہ بادشاہ آج تو تجھے تھوڑے پیسے دینے پڑ جاتے، لیکن میں تجھ سے اپنی دوسری کرتب کے ذریعے بہت سارے پیسے نکالوں گا اور تو مجبور ہو کے دے کے آئے گا۔ یہ بے روپیہ جا کے ایک علاقے میں جہاں سے بادشاہ گزرتا تھا اپنی رعایا کے پاس جانے کے لیے، یا جہاد کے لیے، یا اللہ کے دین کے کسی شعبے کو زندہ کرنے کے لیے، تو اس کی عادتیں یہ ہوتی کہ اپنے انٹیلیجنس اداروں کو بلا کے ان سے کہا کرتا کہ جاؤ جس راستے سے ہم نے جانا ہے اس راستے کا تعین کرو کہ وہ دشوار نہ ہو، لمبا نہ ہو، طویل نہ ہو، صاف ستھرا اور کم سفر والا ہو۔ دوسرا یہ تعین کرو کہ وہاں کتنے اللہ والے اس راستے میں بستے ہیں، کتنی مسجدیں اور مدرسے ہیں، کیونکہ نماز کا بھی مسئلہ ہے۔ اور جہاں سے میں گزروں گا تو مدرسے میں جاؤں گا، یہ بچے اللہ کا قرآن پڑھیں گے، ان کو دیکھوں گا، یہ بچے اللہ کا دین حاصل کریں گے، ان کی صحبت میں بیٹھوں گا، اور جو اللہ والا خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگوا کے قوموں کے دلوں کو، لوگوں کو اور انسانیت کے دلوں کو، اس کی دنیا کو اللہ کی محبت میں رنگ رہا ہے، میں کچھ دیر ان سے دعائیں لے لوں گا، صحبت میں رہ جاؤں گا۔ تو اس بے روپیہ نے بھی وہاں ایک جگہ پہ اپنی ایک جھونپڑی سجا لی۔ ہوتے ہوتے بہت کم عرصے میں یہ بہت مشہور ہو گیا کہ فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں، دیہات میں ایک بہت بڑا اللہ والا ہے، نمازی ہے، ذاکر ہے، شاغل ہے، اللہ کی یاد و عبادت میں مصروف ہے، لوگوں کو تعویذ اور دم کرتا ہے۔ بادشاہ کو رپورٹ آ گئی جس راستے سے اس نے گزرنا تھا کہ جناب فلاں علاقے میں جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، بڑے بڑے چنے ہوئے اللہ والے ہیں، ان میں ایک اللہ والے اس کو بھی نام شامل کیا گیا کہ وہ بھی خانقاہ ہے۔ بادشاہ چلنے سے پہلے ایک فہرست بنائی مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، اپنی ذاتی جیب سے، قوم کے خزانے سے نہیں، جو اللہ نے اس کو ذات کے حوالے سے دیا، تو اس نے معصوم بچوں کے لیے، اللہ کا دین جو پڑھتے ہیں ان کے لیے، مسجدوں کی تعمیر اماموں کے لیے، اور اسی طرح خانقاہوں سے گزریں گے اللہ والے دعا کر دیں گے، میں کوئی نذرانہ عقیدت پیش کر دوں گا۔ تو یہ اپنے ساتھ کافی سارا مال بھی لے گئے۔ تو ان کی جب جھونپڑی پہ پہنچے اسی بے روپیہ کے، تو اس نے بادشاہ نے دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، لوگ دائیں بائیں اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جا کے ان سے کہا حضرت جی میں فلاں جگہ سفر پہ جا رہا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ دعا کی اس بے روپیہ نے جس نے اللہ والوں کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، جہاں اللہ تجھے کامیاب کر دے، اپنے مقصد میں، مشن میں، منزل مقصود تک پہنچا دے، اور خیر عافیت سے اپنی سلطنت تک تجھے واپس لے آئے۔ وہ چلا گیا، دعا دے دی۔ اب جاتے جاتے انہوں نے اس کو ہدیہ پیش کیا، بوری بھر کے اشرفیوں کی، درہم دینار کی۔ تو اس بے روپیہ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ اس دنیا کمینی کو تو چھوڑ کے میں یہاں آیا ہوں اور یہ میرے پیچھے گھوم رہی ہے۔ بادشاہ اور متاثر ہوا، تو پہنچی ہوئی ہستی ہے، بڑا پہنچا ہوا انسان ہے۔ خیر بادشاہ جب کسی وقت اپنے سفر سے واپس آیا، سلطنت پہ بیٹھا، تخت پہ بیٹھا، یہی بے روپیہ بادشاہ کے سامنے آیا۔ بادشاہ سلامت، مجھے پہچان لیا؟ جی ہاں پہچان لیا۔ بادشاہ سلامت، انعام دو۔ اس نے کہا ہے ظالم،
تجھے تو میں اس وقت اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا بوری تجھے میں دے رہا تھا درہم و دینار کی، تو نے اس وقت کیوں نہیں لی؟ عزیز طلبہ کان کھول کے سنو یہ، اور اپنے دل کے اوپر لکھ جاؤ یہ آج کی بات۔ اس نے جملہ کیا کہا تھا تو بے روپیہ، کیا تو کام اس نے غلط تھا، لیکن مجھے آپ کو آج سبق پڑھا کے جا رہا ہے۔ اس نے بادشاہ کے دربار میں کہا بادشاہ سلامت، میں نے اس وقت جن اولیاء اللہ کا لباس اور لبادہ پہنا ہوا تھا، اوڑھا ہوا تھا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں ان کے قمیض کے اوپر، ان کے کرتے کے اوپر کوئی غلاظت میری وجہ سے کوئی داغ کے ذریعے لگ جائے۔ عزیز طلبہ، آپ اللہ کے دین کے خادم بن کے آج جا رہے ہو، آپ فارغ نہیں ہو، مجھے وقت مختصر ملا ہے، لیکن مجھے دو چار واقعات اپنے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ آج خیر المدارس میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے عرض کیا، اور حضرت نے جیسے وہ جملہ عرض کیا تو ان کے جذبات کھلے۔ فرمایا میرے ابا جان کی دعوت پر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے علم حدیث کا بے پناہ مقام عطا کرنے والے، مردہ انسانوں کے دلوں کو جگانے والے، تبلیغی جماعت کو عروج بخشنے والے، مساجد کو ویران مساجد کو آباد کرنے والے، درس و تدریس کا شاہ سوار، اس نے فرمایا میرے ابا جان کے دعوت پر دارالعلوم کراچی تشریف لائے، طلباء بھی، فضلاء بھی، علماء بھی، دین سے تعلق اور محبت رکھنے والے بھی حضرت کے مواعظ سننے کے لیے آئے کہ حضرت کو تقریر کرنے کا کبھی زندگی میں شوق نہیں رہا۔ حضرت کی آج تک کوئی تقریر نہیں چھپی، ہاں تقریر بخاری تو چھپی ہے، ابو داؤد کی شرح تو چھپی ہے، مسلم کی تو چھپی ہے، کتب حدیث کی تو چھپی ہے، لیکن منبر و محراب کی کوئی تقریر خطبات حضرت کی نہیں چھپی۔ حضرت کو یہ فرصت ہی نہیں تھی علم حدیث سے اس طرح جمع غفیر کے سامنے بیانات کرنے کی، لیکن انہوں نے آتے ہی جب سب آئے ہر ایک نے اپنے پاس قلم پین نکالا کہ آج حضرت کے مواعظ لکھیں گے، آج حضرت کے زبان سے جو واقعات نکلیں گے، وہ قیمتی جواہر جو نکلیں گے، اپنے لیے آنے والی نسلوں کے لیے لکھیں گے تاکہ وہ اس کو پڑھیں سمجھیں اور وہ اپنی زندگی اور مستقبل کو بنائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے آگے ہو کے چونکہ چھوٹا تھا، لاڈلا تھا، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کچھ واعظ و نصیحت ان علماء کو فرما دیں۔ فرماتے ہیں حضرت نے اول آخر ایک جملہ فرمایا کہ اے طلبہ، اے علماء، اے دینداروں، اپنی شخصیت کو، اپنی حیثیت کو پہچانو۔ اللہ نے تمہیں قرآن کے لیے چنا، اللہ نے تمہیں علم دین کے لیے چنا، اب اس سینوں کو دنیا کی غلاظت سے، دنیا کی دوسرے گن سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور ایک آخر میں یہ درخواست ضرور کروں گا، آج آپ علم ظاہری حاصل کر کے جا رہے ہیں، فقہ ظاہری حاصل کر کے جا رہے ہیں، آج میری سب سے درخواست ہوگی، مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم یہ اللہ والوں کے منظور نظر بھی ہیں، بہت سارے سلاسل میں یہ چاروں سلسلوں میں ایک شیخ طریقت بھی ہیں، اس ادارے میں اور بھی بہت سارے اساتذہ، میرے حضرت خاکوانی دامت برکاتہم بھی موجود ہیں۔ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق اور نسبت جوڑ لو، دنیا کے کسی کونے میں بھی جاؤ گے انشاءاللہ زمین قدم تمہاری کامیابی سے چومے گی، اور اللہ تمہارے علوم میں ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔